اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم بلند و بالا اور مضبوط قسم کے قلعوں میں بند ہو جاؤ، اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف، کوئی برائی اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جانب سے ہے۔ انہیں فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اچھائی پہنچے تو یقیناً یہ اچھائی اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے تو یہ آپ کی اپنی جان ہی کی طرف سے ہے۔ ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہی گواہ جو ہے وہ کافی ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین یعنی دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے تمام گوشوں میں اور زندگی کے تمام حالات میں یہ انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو انسان کو شرک و بدعت، ظلم و ستم، ضلالت و گمراہی اور جہالت کے فرسودہ نظام اور ان کے فرسودہ قسم کے نظریات اور ظلم و ستم اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے، ان سے نکال کر انسان کو نور الہی کی روشنی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ لیکن یہ ہدایات ربانی موجود ہونے کے باوجود زمانہ جاہلیت میں بھی اور اس زمانے سے لے کر آج تک موجودہ زمانے میں بھی انسان نے اپنے فرسودہ قسم کے نظریات اور اعتقادات انہیں ترک نہیں کیا ہے۔ انسان مکمل رہنمائی ہونے کے باوجود وہ دین جو ہمیں دلائل کی روح سے بات کرنا سکھلاتا ہے اور ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ اسی بات پہ عمل کرنا ہے جس کی دلیل موجود ہے۔ جس کی دلیل موجود نہیں ہے اس کام کے اوپر آپ نے عمل نہیں کرنا ہے۔ اس کے باوجود انسان وہ نظریات اختیار کرتا ہے جن کا شریعت کے ساتھ تو بڑی دور کی بات ہے، عقل کے ساتھ بھی کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ انہی نظریات میں سے ایک نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں کسی چیز کو منحوس قرار دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو منحوس قرار نہیں دیا ہے اور نہ ہی منحوس بنایا ہے۔
لیکن ستم یہ ہے کہ انسان کبھی کسی انسان کو منحوس قرار دیتا ہے، کبھی انسان کسی جانور کو منحوس قرار دیتا ہے، کبھی انسان کسی وقت کو اور کسی زمانے کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو اور کسی سال کو منحوس قرار دیتا ہے۔ صبح صبح کسی گنجے سر والے آدمی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ آج کا سارا دن جو ہے وہ برا ہی گزرے گا، اور کبھی کوئی انسان صبح سویرے ادھار لینے کے لیے آ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ آج میرے رزق میں برکت نہیں ہے، آج میرے لیے دن جو ہے یہ اچھا نہیں گزرے گا۔ کبھی مکان کے اوپر الو بیٹھ جاتا ہے تو اپنے لیے تباہی اور بربادی سمجھتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار نظریات زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھے، اور یہ قرآن مجید کے نزول کے بعد آج بھی مسلمانوں کے اندر اس طرح کے نظریات اور خرافات جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں بہت سارے کام سر انجام دیتا ہے، بالخصوص جب یہ غلط قسم کے کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، سچ نہیں بولتا، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، لوگوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، تاش کھیلتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس میں بہانہ کیا بناتا ہے؟ یہ ساری شرارت جو ہے وہ شیطان کی ہے، مجھے شیطان نے غلط کام پہ لگا دیا ہے۔ کبھی کہتا ہے نہیں، میری تقدیر ہی ایسی ہے، میری قسمت ہی ایسی ہے، قسمت میں لکھا تھا، میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ کبھی کسی انسان کو نام دیتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے، اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے یہ سارے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ کوئی اپنے والدین کو اور کوئی اپنی اولاد کو، کوئی اپنے پڑوسیوں کو اور کوئی کسی کو جو ہے وہ اس بات کا نام دیتا ہے کہ میرے سارے جرائم کے ذمہ دار یہ لوگ، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، شیطان باوجود اس کے کہ وہ برائیوں کی جڑ اور اساس ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں وہ آگے بڑھ بڑھ کر پیش ہو کر جو ہے وہ کام کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب لوگ کہیں گے یا اللہ اس شیطان نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو شیطان ڈنکے کی چوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ جواب دے گا، فما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ لوگو، میرے لیے تمہارے اوپر کوئی تسلط نہیں تھا، کوئی غلبہ نہیں تھا، میری کوئی حکومت نہیں تھی کہ میں نے تمہیں ڈنڈے کے زور سے جو ہے وہ منایا ہو اور تم کو غلط کاموں کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا۔ صرف اتنا کام تھا کہ میں نے تمہیں برائی کی طرف دعوت دی، تم میرے پیچھے لبیک کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے جو ہے وہ چلے آئے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے پاس عقل نہیں تھی، تم جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھی کہ جدھر کو ان کو لگایا جائے لگ جائے۔ تم نے تو صرف اتنا کام کیا، میں نے تو کہا تھا کہ آ جاؤ، تم بھاگے چلے آئے۔ آج کے دن مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے عقل ہونے کے باوجود میری تابعداری جو ہے وہ کیوں کی ہے۔ دوسری جگہ پہ یہی مجرمین، غلط کام کرنے والے اور نام کسی اور کو دینے والے، ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، باپ دادا کی پیروی کی، اپنے سرداروں کی پیروی کی، یا اللہ ہم ان کے پیچھے جو ہے وہ چلتے رہے، انہی لوگوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دی۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب عطا فرما۔ انہوں نے گمراہ کیا ہے، خود بھی غلط کام کرتے رہے، ہمیں بھی غلط کام پہ لگایا، یا اللہ ان کو ڈبل عذاب عطا فرما
اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور ان کے اوپر بڑی لعنت کر دے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، ہر ایک کے لیے یہاں پہ ڈبل ہی ڈبل عذاب ہے، لیکن تمہیں اس بات کا جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں۔ یہ دلیلیں، یہ آیتیں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کا یہ کہنا کہ فلاں منحوس ہے، اس آدمی کی وجہ سے میرے سارے عمل جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، میرے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں، یہ الزام دینا کسی بھی صورت میں جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تقدیر میں اور شریعت میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تقدیر ہے وہی شریعت ہے، جو شریعت ہے وہی تقدیر ہے، جس کی بنا پر کبھی ہم انسانوں کو نام دیتے ہیں کہ یہ میرے جرائم کا ذمہ دار ہے، کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، اور کبھی تقدیر کا سہارا لیتے ہیں۔ میری قسمت میں لکھا، میں نے نماز نہیں پڑھنی، میری قسمت میں ہی لکھا تھا میں نے فلم دیکھنی، دیکھ لی تو پھر کیا ہوا؟ یہ وجہ صرف اس کی یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم تقدیر اور شریعت میں فرق نہیں کرتے۔ تقدیر کیا ہے؟ انسان دنیا میں آتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے آیا بھی نہیں اور نہ کوئی آ سکتا ہے۔ دنیا سے جائے گا انسان، کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اربوں خربوں کی جائیداد موجود ہے، اپنی زندگی مزید بڑھانے کے لیے وہ ساری کی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیا میں گزارنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی ان کو زیادہ نہیں ملتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں اور زہر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن موت ان کا پھر بھی سامنا نہیں کرتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے کوئی انسان اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا ہے اور دنیا میں اپنی مرضی سے کوئی آ نہیں سکتا۔ انسان آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھلتا ہے اور پھولتا ہے، اور ایک وقت پہ جا کر رک جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر عقل جو ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ معاف فرمائے جواب دے جاتی ہے۔ یہ تقدیر ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی بچہ کہے میں ابھی 1 سال کا ہوں، یکدم میں 20 سال کا بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ کوئی 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا بوڑھا آدمی ہے، وہ کہے میں 5 سال کا بچہ بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ یہ تقدیر کے معاملات، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ انسان زندگی ملتی ہے تو یہ حرکت کرنے والا بن جاتا ہے، یہ تقدیر ہے۔ انسان اللہ نہ کرے بیمار پڑ جائے، فالج ہو جائے، جسم کا کوئی عضو بھی حرکت نہیں کرتا، یہ تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بیمار ہو جانا، شفا مل جانا، یہ سارے کے سارے تقدیر کے معاملے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب انسان عاقل اور بالغ بن جاتا ہے، عقل بھی بالکل صحیح ہے اور انسان بلوغت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت ہمیں دیتے ہیں۔ اے انسان یہ دیکھ، اب جب تک تیرے پاس صحت اور تندرستی موجود ہے اور زندگی موجود ہے، تو اپنی مرضی سے دنیا کے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ کھانا تھوڑا کھانا ہے، زیادہ کھانا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے۔ پانی پینا ہے تو اپنی مرضی سے پیتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے بیٹھتا ہے، جب کھڑا ہونا چاہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک ٹانگ اوپر اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اگر تو دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں اور پورا جسم زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں معلق کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ یہ تقدیر، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار۔ کچھ کاموں میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، جن کاموں میں انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندے تو نے میری عبادت کر، شرک نہیں کرنا، تو نے جھوٹ نہیں بولنا، تو نے برے اور غلط کام سر انجام نہیں دینے، تو نے حلال کھانا ہے، تو نے نماز پڑھنی ہے، تو نے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ ان معاملات میں اگر تو یہ کام کرے گا آخرت میں تو کامیابی ملے گی۔ اگر تو نے یہ کام نہ کیے
تو آخرت میں تو خسارہ کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. یہ برے اعمال تیرے لیے دنیا میں بھی مصیبت اور پریشانی کا باعث بن جائے. یہ ہے نحوست. ہم نے کبھی والدین کا نام لگا دیا، کبھی اپنی اولاد کا نام لگا دیا، کبھی بیوی کا نام لگا دیا، کبھی شیطان کا اور کبھی تقدیر کا نام لگا دیا، کبھی الو کا نام لگا دیا اور کبھی کالی بلی کا نام لگا دیا. آج صبح صبح میری گاڑی کے سامنے سے کالی بلی گزری تھی، شاید حادثہ جو ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے. اصل منحوس انسان کا برا عمل ہے. اے انسان، جتنی زندگی میں نے تجھے اختیار دیا ہے، اس زندگی میں اچھے اعمال کر، آخرت میں بھی کامیابی ہے، دنیا کے اعمال میں بھی میں برکت عطا کر دوں. رزق میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت، گھر بار میں بھی برکت، کام میں اور اوقات میں بھی برکت. لیکن اگر یہی کام تو نے غلط کیے تو آخرت میں ناکامی کا سامنا تو تجھے کرنا ہی پڑے گا. دنیا میں بھی ساری کی ساری برکتیں ایک ایک کر کے جو ہے وہ چھن جائیں. آپ خود دیکھتے ہیں، کوئی آدمی چوری کرتا ہو، ڈاکہ مارتا ہو، رشوت لیتا ہو، سود کھاتا ہو، اس کی اولاد نیک بنے گی، ماں باپ کی فرما بردار بنے گی، اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ والدین سے وفاداری کرنے والا بنے گا؟ ممکن ہی نہیں. عام مشاہدات میں اس طرح کی باتیں نہیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اور کبھی کبھی وہ کر بھی دیتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ چاہے تو نمرود کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دے، اس کے پاس اختیار مکمل موجود ہے، لیکن عام طور پہ اس کا ضابطہ حیات جو ہے اس نے جو بنایا ہے وہ یہی ہمیں دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جس نے حلال کمائی کھائی ہے اس کے ہاں برکت ہوگی، اس کے ہاں خیر ہوگی، اور جس نے حرام کھایا ہے اس کے ہاں برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی. یہ انسان کا عمل جو ہے وہ منحوس. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، تیری فطرت میں ہے غلط کام کر جانا، تو غلط کام کر سکتا ہے. اگر تجھ سے غلط کام ہو جائے، اپنی برائی کا الزام کبھی والدین کو، کبھی اولاد کو، رشتہ داروں کو، بیوی کو، تقدیر کو، شیطان کو نہ دینا. اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لینا. اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لینا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، شیطان نے آ کے بہکایا، قسمیں اٹھائیں، یقین دلوا دیا کہ واقعی یہ سچا ہے، دانا کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی شیطان کا نام نہیں لگایا، یا اللہ مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا ہے، یا اللہ اسے پکڑ، مجھے کیوں پکڑ رہا ہے، اللہ اسے سزا دے. اگر تو شیطان کو میرے پاس نہ بھیجتا تو کبھی بھی میں گمراہ نہ ہوتا. یہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی سکھلایا نہیں ہے، اور نبیوں نے بھی یہ سبق ہمیں نہیں سکھلایا، بلکہ فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کی. اللہ تعالیٰ نے کہا انسان تیری فطرت میں ہے، غلطی تجھ سے ہو سکتی ہے. جو انسان غلطی نہیں کرتا وہ انسان نہیں بلکہ وہ فرشتہ ہوتا ہے. جو غلطی کر کے اپنی غلطی پہ اڑ جاتا ہے، مانتا نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہوتا، وہ شیطان اور اس کا حواری ہوتا ہے. اور جو غلطی کر کے غلطی مان لیتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، یہی اشرف المخلوقات، یہ انسان. اے انسان، جب تجھ سے غلطی ہو جائے اعتراف کر لے، مان لے، توبہ کر لے، تو پھر دیکھ میں کیسے تیرے گناہوں کو معافی نہیں کرتا، تیرے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر کے تجھے کتنے اعزازات سے نواز دیتا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کر لیتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان کے گناہ ہی معاف نہیں کرتے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے. اگر تم گناہ نہ کرو، حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں لے جائے گا. ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اللہ سے استغفار بھی کریں گے، اللہ ان کو معاف بھی کر دے گا. گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات، لیکن بڑی بات کیا ہے؟ گناہ ہم نے کیا ہے، اور نام کس کو دیتے ہیں؟ بیوی کو دیتے ہیں، پڑوسیوں کو دیتے ہیں، شیطان کو دیتے ہیں اور تقدیر کو دیتے ہیں. یہ کام جو ہے وہ سب سے بڑا غلط ہے اور یہی سب سے بڑی نحوست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کام نہ.
کوئی چیز نکمی نہیں ہے زمانے میں، نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا اور کسی کو بھی نکما نہیں بنایا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور فائدہ ہے، اور اس میں خیر جو ہے وہ موجود ہے۔ انسان کو یہ سبق دیا گیا کہ انسان اللہ کے دین کی طرف آؤ اور اس پر کام کرو، محنت کرو، برے کاموں سے بچ جاؤ، اور اگر کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، یہ دنیا تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائے، تمہارے لیے ہر طرف سے برکتیں جو ہے وہ نازل ہوں گی۔ کبھی کبھار مصیبت کا آ جانا یہ تو فطرت میں ہے، تو یہ تو آ ہی جاتی ہے، لیکن ہمیشہ ہی مصیبتوں میں پھنسے رہو ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے یہ بہانہ بنا لیا کہ فلاں انسان منحوس ہے، فلاں انسان منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، لہٰذا میرا کسارے کا سارا کام جو ہے وہ اسی وجہ سے خراب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار پہ نکلا، رستے میں ایک آدمی اسے ٹکر نظر آیا جس کی آنکھیں کچھ صحیح نہیں تھی۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا اس کو پکڑو، یہ منحوس لگتا ہے، آج کا دن ہمارا اچھا نہیں گزرے گا۔ اور فوجیوں سے کہا اگر آج ہمیں شکار مل گیا تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ منحوس نہیں، اس کو چھوڑ دینا، اگر آج ہمیں شکار نہ ملا تو اس کو قتل کر دینا۔ فوجیوں نے پکڑ لیا، بادشاہ شکار پہ گیا اور شکار اچھا خاصا مل گیا، واپس آیا تو اس نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ وہ آدمی چھوٹ کر جب جانے لگا تو کہنے لگا حضرت اگر جان کی امان ہو ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ سے جان کی امان طلب کر کے بات کر رہا ہوں، مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، پھر میں بات کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے نہیں کہتے۔ کہا بادشاہ سلامت بات صرف اتنی ہے کہ منحوس میں نہیں ہوں، آپ منحوس ہیں۔ کہنے لگا یہ کیا بات کرتا؟ کہتا اس لیے کہ آپ نے مجھے دیکھا، آپ کو شکار مل گیا، میں نے آپ کو دیکھا تو میں جیل میں چلا گیا، اور آپ کی جانب سے مجھے حکم یہ سننے کو ملا کہ اگر شکار نہیں ملے گا تو اس بندے کی گردن اڑا دیجیے۔ مجھے تو موت کی خبر دے دی گئی آپ کو دیکھنے کی وجہ سے، تو مطلب یہ ہوا کہ میں تو منحوس نہیں، منحوس تو آپ ہیں۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کوئی بھی کسی کے لیے منحوس نہیں، اگر میں نے اس کو منحوس کہا تو یہ مجھے منحوس کہنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی کے لیے جو ہے وہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کافروں کا عقیدہ جو ہے وہ بتلایا ہے کہ نحوست کا عقیدہ رکھنا کہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور فرعون کے گروہ، فرعون کے ساتھی جو تھے، ان کو جب کوئی اچھائی پہنچی تو وہ کہتے یہ ہماری محنت کی وجہ سے ہے، جو ہی کبھی انہیں کوئی تکلیف پہنچی یطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ منحوس سمجھتے، کہتے یہی لوگ منحوس ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانی جو ہے وہ آئی ہے۔ ایک دن پھر ایسا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے فوجیوں کو دریا میں غوطے دے دے کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے دیکھا فرعون اور اس کے ساتھی منحوس سے اس کے لیے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ جملہ مان لیا جائے تو پھر اس بات کا جواب کون دے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں وہ کہاں سے ملی؟ وہ ایک گروہ تو منحوس تھا، لیکن ان لوگوں کو کامیابی اور کامرانی، عزت اور غلبہ وہ کہاں سے حاصل ہوا جبکہ وہ تو منحوس تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا۔ فرعون کی تباہی اور بربادی اس کے برے اعمال کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی کے اوپر سیلاب کا، زلزلے کا یا بیماریوں کا یا کسی اور چیز کا عذاب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بندہ منحوس ہے، اس میں کوئی گروہ جو ہے وہ منحوس ہے؟ نہیں، لوگوں کے عمل جو ہے وہ منحوس ہے، لوگوں کی بدعمالیاں ان کی نحوست کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ایک مسلمان کو۔ غیر مسلموں کی ہم بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کرتے۔ ہمارے نزدیک
کتاب و سنت ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ جتنی خیر و برکت اس چیز میں ہے اتنی خیر و برکت کسی چیز میں دنیا کی موجود نہیں ہے۔ جو آدمی اس کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتے۔ مصیبت بھی آئے تو وہ اس کو بھی اپنے لیے خیر و برکت کا ہی ذریعہ بنتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مجھے نوازنا ہی چاہتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اس کو چھوڑ کر اسے پسے پش ڈال کر اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے خیر و برکت جو ہے وہ چھن جاتی ہے، کامیابی دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں اور ایسے چیزیں جو اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ اس کے لیے مقدر بن جاتی ہیں۔ لہٰذا آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے، دنیا میں نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہے، اور نہ ہی کوئی انسان کے رشتہ دار اور انسان کی تقدیر اس کے لیے نعوذ باللہ من ذالک نحوست کا باعث ہے، بلکہ صرف اور صرف انسان کا اپنا ذاتی برا عمل ہے جو اس کے لیے یا اس کے رشتہ داروں کے لیے یا اس کی قوم والے لوگوں کے لیے نحوست کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی انسان کا اپنا برا عمل وہ اس کے لیے بھی نحوست کا باعث ہے، اس کے خاندان کے لیے بھی بسا اوقات نحوست کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ اس کی پوری قوم کے لیے نحوست کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان سے توبہ کرنی چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے اور دوبارہ اپنے دین کی طرف جو ہے وہ واپس پلٹنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط قسم کے جو نظریات ہیں اور فرسودہ قسم کے جو خیالات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے گریز کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔